اگر کوئی روزے کی حالت میں تھا اور اس نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا، ہم بستری کر لیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرات دیکھیے، روزہ نام ہی ہے صبح صادق سے لے کر کے سورج غروب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کا نام ہی روزہ ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے ہم بستری کر لی اپنی بیوی سے، جماع کر لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب کیا کرے کہ کسی نے اپنی بیوی سے اپنے نفس پر کنٹرول نہ رکھ پایا، اپنے نفس پر قابو نہ رکھ پایا اور وہ اپنی بیوی سے جماع کر لیا، تو اب وہ کیا کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرات یہ جان بوجھ کر روزہ توڑنا لازم آیا کہ وہ روزے کی حالت میں تھا، جان بوجھ کر کھایا یا پیا تب بھی روزہ جان بوجھ کر توڑنا لازم آئے گا، یا جماع اپنی بیوی سے کیا یعنی کہ ہم بستری کیا تب بھی روزہ توڑنا جان بوجھ کر لازم آئے گا۔ یا کسی نے روزے کی حالت میں تھا، کسی سے زنا کر لیا تو اس کے لیے ڈبل گناہ، ایک تو زنا کرنے کا گناہ الگ ہے اور جان بوجھ کر روزہ توڑنا اس کے اوپر بھی لازم آئے گا۔ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، جو بیوی کے ساتھ جماع کر کے جس نے روزہ توڑا، ایسے ہی زنا کرنے والے نے بھی، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو زنا کرنے کا تو گناہ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک الگ ہے، وہ اس کے اوپر جو حد ہے شریعت کی وہ ایک الگ گناہ ہے، لیکن جو روزہ توڑا ہے وہ ایک الگ گناہ ہے۔ تو یہاں پر اب جو روزہ توڑ دیا، اب یہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ خالی ایک روزہ رکھ لینے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے شریعت میں حکم یہ ہے کہ اب کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، چاہے وہ جماع کے ذریعے تھا یا کھانے پینے کے ذریعے تھا، تو وہ اب کیا کرے گا، وہ 60 روزے لگاتار رکھے گا، 60 روزے لگاتار رکھے گا، تب اس ایک روزے کا کفارہ ہے۔ کفارہ ہے، اس ایک روزے کا بدل نہیں ہے، یہ بھی آپ سن لیں۔ یعنی اس کا کفارہ تو ہے لیکن اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جو اس ایک روزے میں ثواب ملتا، جو اس ایک روزے کا معاملہ تھا، وہ ان 60 روزوں میں اتنا ثواب یا وہ معاملہ نہیں ہوگا جو اس ایک روزے کا تھا، جو اس نے رمضان شریف کا روزہ توڑا ہے۔ لیکن کفارہ کیا ہے؟ 60 روزہ۔ یا 60 روزہ نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ شریعت میں اس کی یہ حد جاری ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ حدیث شریف بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر آیا اور عرض کرنے لگا، آقا میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، میں روزہ سے تھا اور میں روزے کی حالت میں تھا، اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کر سکا، اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا، آقا میں نے روزہ توڑ دیا ہے، اب میرے لیے حکم بتائیں کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ 60 روزے لگاتار رکھو گے۔ تو عرض کی، آقا میں ایک روزہ مکمل نہ کر پایا تھا، ایک روزہ توڑ دیا، تو آقا 60 کیسے کر پاؤں گا، اس کی بھی سخت نہیں رکھتا۔ تو پھر نبی نے فرمایا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے آپ کو۔ عرض کی، آقا میں بڑا غریب ہوں، میرا جائزہ لیا جائے، مدینہ شریف میں شاید مجھ سے غریب کوئی ہو، آقا میں بڑا مفلس ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت 2 وقت کی آقا میں نہیں رکھتا، بسا اوقات تو میرے گھر میں خود ہی فاقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں چیزوں سے انکار کیا، جبکہ شریعت میں اب حکم یہی ہے کہ یا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے گا یا پھر 60 روزہ لگاتار رکھا جائے گا۔ لیکن آقا نے اسپیشل ان کے لیے ایک رعایت دی تھی، وہ میرے آقا کا اختیار ہے، وہ میرے آقا کو رائٹ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ صحابی رسول بیٹھ گئے۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی صدقے کی کھجوریں لے کے حاضر ہوا۔ عرض کی، آقا یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، غریبوں میں تقسیم کرا دی جائیں، آقا مدینے کے مفلسوں میں یہ تقسیم کرا دی جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ٹوکری بھر کے کھجوریں رکھ دی گئیں۔ میرے نبی نے اس صحابی کو پکارا اور فرمایا وہ کہاں ہیں جو اپنے روزے کی شکایت کرنے آئے تھے؟ عرض کی، آقا غلام حاضر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم نے اپنا روزہ توڑ دیا، میں نے 60 روزوں کے لیے کہا،
آپ نے ان کا بھی انکار کیا. میں نے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کے لیے کہا, آپ نے ان کا بھی انکار کیا. اب میرے نبی نے اسپیشل رعایت دی ان کے لیے, وہ انہی کے لیے تھی, وہ آج ہمارے یا آپ کے لیے نہیں ہے. قیامت تک کے لیے یہ 2 ہی چیزیں ہیں, یا تو آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں 2 وقت کا, یا آپ 60 روزہ لگاتار رکھیں. لیکن آقا نے ان کے لیے یہ اسپیشل رعایت دی تھی. اور یہ آقا نے رعایت کیا دی تھی, زمانے کو یہ سبق بھی دیا تھا, یہ بتایا بھی تھا, لوگوں تمہارا نبی مختار ہے, تمہارے نبی کو اللہ نے اختیارات دے کے بھیجا ہے, تمہارے نبی کو اللہ نے یہ پاور دے کے بھیجا ہے. اگر تمہارا نبی چاہے تو اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دے تو وہ پھر ان کے لیے رعایت ہو جاتی ہے. میرے نبی نے اپنی طرف سے ہی اپنے غلام کو رعایت دی, جبکہ شریعت میں یہ رعایت ہمارے لیے نہیں دی گئی ہے, مگر میرے نبی نے اپنے اختیار سے اپنے غلام کو یہ رعایت دی. جاؤ مدینے کے بازاروں میں, گلی کوچوں میں چلے جاؤ, محلوں میں چلے جاؤ, اور مدینے کی بستی میں دیکھو جو غریب ہوں ان کو یہ صدقے کی کھجوریں تقسیم کر دو, ان کے بھوکے بچوں کو کھلا دو, تمہارے روزے کا کفارہ یہ ہو جائے گا. سامعین, یہ انہی کے لیے تھا, آپ نہ سمجھنا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہو جائے گا. میرے نبی اپنا اختیار بتا رہے ہیں غلاموں کو, تمہارے نبی کا اختیار یہ ہے. لوگوں عرض کی آقا پورے مدینے بھر میں تو میں نے عرض کی میں بڑا غریب ہوں, مفلس ہوں, میرے گھر میں تو بسا اوقات فاقے بھی ہوتے ہیں. آقا مجھ سے زیادہ غریب مدینہ میں کون ہوگا؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا, جا پھر یہ ٹوکری بھر کھجور اپنے ہی گھر لے جا, اپنے بچوں کے ساتھ مل بانٹ کے کھا لینا, تو کھا لینا, اپنے بچوں کو کھلا دینا, جا تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اللہ 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 اللہ, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں, میرا تیرا رب ہے موتی یہ ہے قاسم, دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا کا یہ اختیار ہے. لوگوں میرے آقا کو محتاج نہ سمجھ لینا, میرے رب نے میرے نبی کو اختیارات دے کر کے بھیجا ہے. ما آتاکم الرسول فخذو کا صحرا, میرے نبی کے سر باندھ کے بھیجا ہے, یہ جو عطا کریں لے لو. یہ ان صحابی کے لیے اسپیشل رعایت تھی اور ان صحابی کے لیے اسپیشل چھوٹ تھی. لیکن اب اگر کوئی روزہ توڑ دے, اپنی بیوی سے جماع کر لے, تو پھر یہ روزہ جان بوجھ کر توڑنا لازم آئے گا. اس میں وہ 60 روزہ رکھے گا, یہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا.